کہتے ہیں کہ اس نے لڑکوں کو چھٹی دے دی اور ان کی جھولیوں میں راکھ بھر دی اور کہا کہ جس وقت مرزا صاحب یہاں سے گزریں تم تمام کے تمام راکھ پھینک دینا ان کے اوپر، مگر حضرت صاحب چونکہ بند گاڑی میں تھے اس لیے صحیح سلامت وہاں سے گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ سرائے کے ارد گرد پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے 4 اکھاڑے لگائے ہوئے تھے اور لوگوں کو اندر جانے سے روکتے تھے۔ مولوی ابراہیم بھی ان میں شامل تھے۔ پیر جماعت علی شاہ پرانے ذبح خانے کے پاس کھڑا تھا، اب اس جگہ مستری محمد فتح محمد کا مکان بنا ہوا ہے۔ حافظ ظفر شہباز خان کے اڈے میں کھڑا تھا۔ یہ شخص پیر جماعت علی شاہ کا دایاں بازو تھا۔ یہ تمام ملاں بڑے زور شور سے لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے اور اندر جانے سے روکتے تھے۔ جب لیکچر شروع ہوا، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھ دیا۔ ایک شخص مسمہ احمد دین سلہریہ تھا، وہ جب سرائے میں گیا تو کچھ آدمی دوڑ کر اس کے پیچھے گئے اور اسے اٹھا کر واپس لے آئے کہ وہ لیکچر سننے نہ جائے۔ چنانچہ جس مقام پر پیر جماعت علی شاہ کھڑا تھا وہاں اسے چھوڑا، مگر وہ پھر دوڑ کر چلا گیا۔ جب حضور واپس تشریف لے گئے تو میں، میرے چچا میراں بخش صاحب، شیخ مولا بخش صاحب بوٹ فروش، ملک حیات محمد صاحب سب انسپکٹر پولیس سکنہ، حافظ آباد کے جگہ کا نام ہے، روایت میں کچھ صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، گڑھی کچھ ہے، بہر حافظ آباد کی جگہ ہے، سید امیر علی صاحب سب انسپکٹر، میراں بخش صاحب عطار وغیرہ وغیرہ وزیر آباد تک گئے تھے۔ جس وقت حضور کی گاڑی کچہری والے پھاٹک سے گزری تو آگے مخالف لوگ بالکل برہنہ کھڑے تھے اور آوازیں کس رہے تھے اور گاڑی پہ پتھر برسا رہے تھے۔ یہ شرافت کا حال تھا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور اپنا یہ حال تھا کہ ننگے ہو کر کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اشرار پارٹی نے مولوی برہان الدین صاحب جیلمی کو زخمی کر دیا ہے۔ میرے بھائی بابو عزیز دین صاحب کا ہونٹ پتھر لگنے سے پھٹ گیا تھا۔ شیخ مولا بخش صاحب بوٹ فروش کے مکان کے شیشے توڑ دیے گئے، ان کے گملے پھولدار پودے برباد کر دیے۔ میں جیلم بھی حضور کے ساتھ گیا تھا۔ اس سفر میں بھی رستے میں بے شمار مخلوق تھی۔ جب جیلم پہنچے تو 2 یورپین لیڈیوں نے، عورتوں نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیوں ہے؟ کسی دوست نے کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا ہٹ جاؤ، ہم نے تصویریں لینی ہیں۔ چنانچہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے فوٹو لے لیا۔ صبح تاریخ تھی، تمام کچہری بھی چھٹی ہو گئی، صرف اسی مجسٹریٹ کی عدالت کھلی رہی جس میں حضور علیہ السلام نے جانا تھا۔ کچہری کے سین میں ایک دری بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک کرسی بچھی تھی۔ حضور اس کرسی پر تشریف فرما تھے۔ مخلوق بیٹھی تھی۔ میرے 20 گز کے فاصلے پر مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے بھی اڈا جمایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے کہنے پر لوگوں نے مجھے ماننا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ اگر میں نے اپنے پاس سے اختراع کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی۔ جن لوگوں نے مانا ہے ان کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ جو مانیں گے انہیں ثواب ملے گا۔ یہ عین قرآن کریم کی اسلوب کے اور حکم کے مطابق ہے کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ لیکن إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، کہ اگر یہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو انذاری پیش گوئیاں یہ کر رہا ہے وہ بلائیں یقیناً تم پر پڑنے والی ہیں۔ آج ان مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ تو ہمیشہ سے خیر رہی ہے، انبیاء کے ساتھ سلوک رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی ابراہیم کے آگے ممبر پر ایک کتاب پڑھی تھی، اس نے شرارت سے اٹھا کر اوپر کی اور کہا کہ اس طرح مسیح آسمانوں پر چلا گیا ہے۔ اس مجمع میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور فقیر کی داستان بھی سنیں۔ کہتا ہے فقیر بیٹھا تھا جس کا نام سائیں آزاد تھا۔ بھورے کا کرتا اس نے پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑے زور سے کہا کہ او بابا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کو بہکاتے ہو؟
قرآن مجید میں سے کل نفس ذائقۃ الموت کاٹ دو۔ 3 بار اس نے بڑے زور سے یہ کہا، جس سے وہ فقیر پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر کہا، میں مرزا صاحب کا مرید نہیں ہوں، مگر میں حق کو نہیں چھپا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں حضور سوئے ہوئے تھے، یہ اس فقیر کو تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن علماء کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ جس کمرے میں حضور سوئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کے کمرے میں اور میرا بھائی تاج الدین سوئے ہوئے تھے، چونکہ وہ بیمار تھے۔ رات کو کھانستے رہے۔ صبح حضور نے ہم سے پوچھا کہ کون بیمار تھا، کھانس رہا تھا۔ کہتے ہیں وہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب نے عرض کیا کہ حضور، میرا خون بدن میں سے ٹپک رہا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کابل میں آبپاشی کا کام کرے گا۔ یہ رجسٹر روایات میں سے روایت ہے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت عمر دین حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ گجرات کے رہنے والے تھے اور انہوں نے تحریری بیعت 1899 میں کی اور دستی بیعت 1900 میں۔ کہتے ہیں کہ غیر احمدی کہتے تھے کہ تم مرزائی ہو جاؤ گے، لیکن جب میں اس جماعت کی طرف آتا تھا تو یہ لوگ قرآن شریف اور نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آتی تھی، مگر میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے مولا کریم، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے اس کا دیدار نصیب ہو تاکہ میں اس کو مان لوں اور پیچھے نہ رہ جاؤں، اور اگر یہ نعوذ باللہ سچا نہیں ہے تو تیری اور تیرے رسول کی اور تمام دنیا کی اس پر لعنت ہو کہ کیوں اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی رات صبح کاذب کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور میں نے ان کا اچھی طرح دیدار کر لیا اور انہوں نے نیچی نظر کر لی۔ حضور کی ریش مبارک کو مہندی لگی ہوئی ہے۔ دل بہت خوش ہوا اور دل میں کہتا ہوں، یہ خواب دیکھ کا قصہ سنا رہے ہیں اپنی، دل میں کہتا ہوں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آج تک میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ آخر معلوم ہوا کہ میں جو رات کو دعا مانگ کر سویا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے اور میری دعا قبول فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ یعنی قادیان میں 1900 میں آیا تھا اور آن کر مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ شخص وہی ہے جو میری خواب والا اگر یہ شخص وہی ہے جو میری خواب والا ہوا کہ جو تو نے مجھ کو خواب میں افریقہ میں دکھایا تھا، تو پھر میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ اگر وہ نہ نکلا تو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ نماز اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور نہ ہی کھانا کھاؤں گا اور فوراً واپس چلا جاؤں گا۔ یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لے آئے اور میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بالکل وہی شخص ہے جس کو میں نے افریقہ کے ملک میں خواب میں دیکھا تھا۔ حضور کو شناخت کرنے کے بعد ہفتے کو بیعت کی اور اجازت لے کر تیار ہو گیا تو فرمایا کہ کم از کم حق کو شناخت کرنے کے لیے 15 دن یہاں اور ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق بخشے تو میں ہمیشہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر بندے پر کوئی ایسا وقت آ جاوے کہ یہاں پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو پھر خط ضرور لکھتے رہا کریں، میرے خطوط کا حضور نے جواب دیا جو میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت صوفی نبی بخش صاحب ولد میاں عبدالصمد صاحب، سکنہ شہر راولپنڈی، محلہ میاں قطب الدین، حال دارالبرکات کا دیان، جب سے روایت نوٹ کی اس وقت کا پتہ ہے۔ ان کی بیعت 27 دسمبر 1891 کی ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ شاید حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو 1886 میں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ہاں آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کو 1 اکتوبر 1886 میں پہلے قادیان آنے کا اتفاق ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حضور مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار بدیع مضمون شائع کیا کہ ایک لڑکا انہیں عطا کیا جاوے گا جو بہت سے قوموں کی برکت کا باعث ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لیکھ رام پشاوری نے بھی ایک اشتہار شائع کیا
اس عمر کی تحقیقات کے ضمن میں مجھے بھی قادیان آنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے پر آپ نے فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام 3 رسالے یکے بعد دیگر شائع کیے، جن میں یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ بذات خود پھر دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اور حدیث نزول ابن مریم اصلی معنوں میں مجھ پر چسپاں ہوتی ہے اور میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ اس مسئلے نے دنیا میں ایک تغیر عظمیٰ پیدا کیا اور ہر طرف سے مولویوں نے کفر کے فتوے شائع کیے۔